اور آپ کو معلوم ہے، سارے لوگ جانتے ہیں، قرآن حکیم جس کو ہم گلے سے لگاتے ہیں، جس کو ہم صبح شام پڑھتے ہیں، جو ہمارے سینوں میں ہے اور رہنا بھی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر 3 حصے میں تقسیم کیا اس کتاب کو۔ کتنے حصے میں تقسیم کیا ہے؟ 3 حصے میں۔ کون کون جلدی بتائیے، توحید کے مت والے بیٹھے ہوئے ہیں، کون کون؟ ماشاءاللہ، توحید، آخرت اینڈ رسالت۔ میرے بھائیوں، یہ ضروری بنیادی چیزیں ہیں۔ ہر آدمی کہتے بھائی میں قرآن پڑھا ہوں، مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے، سب کو آتا ہے، لیکن اس کی جو جزیات ہیں اس کو آپ نے کہاں سے سمجھا؟ نہیں سمجھا۔ تو توحید، رسالت اور آخرت بنیادی چیز ہے توحید۔ آپ قرآن مجید کو پڑھتے چلے جائیں، آپ کی زندگی میں اگر توحید نہیں ہے اور آپ کی عبادتوں کا بڑے بڑے لٹے لگے ہوئے ہیں پیشانی کے اوپر، وہ کیسا ہے بتاؤں؟ میں آپ کو ایک چھوٹا مثال دے کے دیتا ہوں۔ طہارت کے باب میں چلے جائیں، جس طریقے سے کوئی بھی آدمی ہے، اگر اس کی زندگی میں اگر نماز قائم کرنا ہے اور وضو کے بعد اس کو حدث لاحق ہو گئی، ہوا خارج ہو گئی، بتائیے اس کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی، بالکل نہیں ہوگی۔ وضو کے بعد اگر ہوا خارج ہو گئی، حدث لاحق ہو گئی، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ہو بہو زندگی کے اندر توحید میں اگر گڑبڑی ہے تو بس وہاں پر بھی یہی حکم لاگو ہوگا کہ وہاں پر آپ کی توحید میں حدث لاحق ہو گئی۔ ساری عبادتیں گون۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے شروع میں پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، آپ اس انداز سے سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ کلیئر کٹ بات ہے، آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھ سکتے ہیں اس بات کو، بالکل واضح ہے، اس میں کوئی قسم کی شک و شبہ نہیں ہے، واضح ہیں۔ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ بیچارے جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، پتہ چلتا ہے صرف زمین اور جائیداد میں، گھر میں، بھائی میں، دوست احباب کے ساتھ ظلم نہیں ہوتا، بلکہ لوگوں کے ایمان کے ساتھ بھی ظلم ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات میں؟ ایمان کے ساتھ بھی ظلم ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اپنے ایمان کو ظلم سے بچا لیا، مطلب شرک کی آلودگیوں سے بچا لیا، ایمان کو بالکل پاک رکھا، دودھ کے جیسے صاف شفاف رکھا، کوئی قسم کی ملاوٹ نہیں کی، کوئی ملاوٹ نہیں کیا اس میں۔ اللہ نے فوراً سرٹیفکیٹ دے رہا، کیا؟ اولئک لہم الامن، جو آدمی ظلم سے بچا لیا اپنے آپ کو، اللہ رب العالمین اس کو امن دے رہا، امن، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہے، بالکل واضح۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے بارے میں تفسیر کی ہے، کہا ظلم سے مراد وہ لوگ ہیں جو بیچارے اپنی تمام عبادتوں کو خالص وحدہ لا شریک کے لیے کر دیا، خالص اللہ رب العالمین کے لیے کر دیا، کوئی ملاوٹ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ سمجھ رہے نا میرے بھائیوں؟ ہم اور آپ تھوڑا الٹی گنتی پڑھتے ہیں۔ میں نے جو حدیث شروع میں پڑھی ہے، امام بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے، دونوں شیخین نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا، اور بڑے ہی مشہور، بڑا فیمس ہیں یہ حدیث، اور اکثر لوگوں کو یہ حدیث یاد بھی ہے زبان میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے یہ پیغام دیا لوگوں کو، اسلام کی بنیادی چیزیں کتنے ہیں جی؟
اسلام کی بنیادی چیزیں کتنے ہیں؟ ارکان اسلام 5 ہیں، 5 جی، اور 5 میں سے سب سے نمبر اول پر کون سی بات رکھی گئی ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، سب سے پہلے کلمہ۔ آپ غور کرو یہاں پر تھوڑی دیر رک کر کے آپ سوچو اس بات کو کہ کلمہ یعنی توحید کی گواہی آپ دیں گے دل سے، اس کے بعد لاگو ہوتا ہے نماز، اس کے بعد لاگو ہوتا ہے روزہ، اس کے بعد لاگو ہوتا ہے زکوٰۃ، اس کے بعد ہے حج، یہ سب ساری چیزیں ہیں۔ لیکن اکثر و بیشتر آدمی سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ ارے یار نماز پڑھنے دو نا جی، آنے تو پہلے نماز پڑھے تو سب کچھ سیٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں، تاریخ کے جاننے والوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے سرزمین میں 13 سال تک کیا کر رہے تھے؟ کسی بھی آدمی سے، کسی بھی مولوی سے پوچھو، آپ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں علماء کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک مکہ کے سرزمین میں کسی کو یہ نہیں کہا چلو نماز پڑھتے ہیں۔ ہماری اور آپ کی دعوت کیا؟ ارے یار کہاں پھر روز، چلو آؤ نماز۔ پیر میں دیکھو سارے لٹ لگے ہوئے، گردن میں دیکھو ساری بیماریاں لگی ہوئے، ہاتھ میں دیکھو ساری بیماریاں لگی ہوئے، ان بیماریوں کی طرف میں نہیں جانا چاہتا۔ تو یہ ہے توحید۔ آپ کو معلوم ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، یاد رکھو، کوئی مولوی، کوئی دوست، کوئی قریبی، کوئی ہمسر، کوئی ساتھی، کوئی آپ کے دفتر میں، کوئی آپ کے بستر میں، کوئی آپ کے گاڑی میں، یا کوئی آپ کے چائے کے ساتھی، کوئی کام نہیں آ سکتا۔ دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے زیادہ قریبی کون تھے بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کرنے والے، اپنے بیٹوں سے زیادہ محبت کرنے والے کون تھے؟ آپ کے چچا ابو طالب تھے۔ سوچ کے بتاؤ میرے بھائیوں، اور یہ ذہن لے کے جاؤ اپنے گھروں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہونے والے آپ کا بھتیجا ہیں، لیکن آپ کے اتنے قریب ہونے کے باوجود کیا اپنے چاچا کو جہنم سے بچا سکے؟ جہنم سے نہیں بچا سکے۔ اور حدیث کے اندر ذکر آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جو عذاب فکس کیا ہے، آگ کی جوتیاں ہیں جس کی وجہ سے دماغ کھول رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم گرم توے کو نہیں چھو سکتے تو یاد کرو، تصور کرو اس دن کے بارے میں۔ اس لیے توحید اپنی زندگی کے اندر نہایت ضروری ہے۔ اور میرے بھائیو، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیل کہا ہے، خلیل کے مطلب ہوتے ہیں دوست، فرینڈ۔ آپ کی بہت سارے فرینڈز ہوں گے، بہت سارے دوست احباب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، کیا وہ اپنے باپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکے؟ تو پتہ چلتا ہے جہنم کی آگ سے بچنا ہے تو ایک ہی صورت ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ، بولو نا جی، رب العالمین، اللہ کے لیے۔ کوئی دیوی نہیں، کوئی دیوتا نہیں، کوئی یری نہیں، کوئی گیری نہیں، کوئی یار نہیں، کوئی اور ہم سفر نہیں، ہم ساتھی نہیں، کوئی سہارا دینے والا نہیں۔ یہ تمام سائڈ کی چیزوں کو سائڈ رکھ دینا۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، عقیدہ توحید میں کبھی بھی کوئی قسم کی ملاوٹ مت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ جو بندہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرے گا، جو بندہ بھی اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے گا، اس حالت میں، اس پوائنٹ کو یاد رکھو، اس حالت میں کہ اس نے اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی ایرو غیرو نتھو خیرو کو شامل نہیں کیا، عبادت میں، نظر میں، قربانی میں اور دیگر تمام قسم کی عبادتوں میں خالص جو بھی کچھ کیا اللہ کے لیے۔ ابھی آپ نے نماز پڑھی ہے، نماز کے اندر کیا آپ نے کہا تھا؟
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम सिर्फ तेरी रज़ा के लिए सब कुछ करते हैं, तेरी ही इबादत करते हैं मेरे मालिक, और तुझसे ही मदद चाहते हैं, तेरी भी नहीं, तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझसे ही हम मदद चाहते हैं। बस इसलिए ज़रूरी है इस बात की कि हम और आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। इस सिलसिले में बहुत सारी बातें बोलने की रहती, लेकिन मुख्तसर से वक्त में मुझे तौहीद के कुछ पॉइंट आपके सामने रखने के लिए कहा। आप यूँ समझो, चाहे वो इबादत तौहीद के सिलसिले में, चाहे वो इबादत किसी भी किस्म का हो, किसी भी अंदाज का हो, किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी शक्ल से हो, किसी भी नौइयत से हो और किसी भी तरीके से हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ, अल्लाह के तौहीद के साथ किसी को मत मिलाओ मेरे भाई, मत मिलाओ, मत मिलाओ, अल्लाह के वास्ते मत मिलाओ, वरना दुनिया के अंदर भी खसारा पाओगे, आखिरत में भी खसारा पाओगे। याद रखो, अगर कोई आदमी, ये जुमला भी याद रख लेना, अगर कोई आदमी जिंदगी के अंदर बहुत सारी इबादतें कर रहे हैं और उसकी ज़िंदगी में अकीदा तौहीद पाक नहीं है, तो याद रखो मेरे भाइयों, तबाही हो जाएगी। इसलिए मैं यहाँ पर इस शेर के साथ मैं रुखसत होना चाहूँगा कि अपना मन में डूब के पाजा सौरागे ज़िंदगी, अपना मन में डूब के पाजा सौरागे ज़िंदगी, तू अगर मेरा ना बनता ना बन, अपना तो बन, अपना बन जाओ मेरे भाई। आजकल लोग क्या कहते हैं, अरे चलो उसकी बात सुन लिए, वो इबादुर रहमान के मौलाना के साथ फिर रहे हैं, वो अहले हदीस हो गए, वो कुली लाइन के मौलाना के साथ फिर रहे हैं, वो अहले हदीस हो गए। मैं कहता हूं तुम्हें अहले हदीस बनने की जरूरत नहीं है, तुम अल्लाह के मोहिद बन जाओ, तौहीद परस्त बन जाओ। किसने आपको कहा कि फला आप हो जाओ? मोहिद बन जाओ, एक अल्लाह की इबादत करने वाला, एक अल्लाह के साथ जुड़ जाओ, खत्म, आपका सारा सिस्टम ठीक ठाक हो जाएगा। वरना मेरे भाइयों, अगर सारी इबादतें आपके साथ बहुत ज़्यादा हैं और तौहीद आपके साथ डगमग है, तो याद रखो यहाँ पर आपके लिए दुनिया के अंदर भी ज़िल्लत होगी और आखिरत में आपकी ज़िल्लत और रुसवाई से कोई बचा नहीं सकता। अल्लाह से दुआ है, मौला करीम पाक परवरदिगार आपको, हमको, सबको, दोस्त अहबाब को तौहीद के सिलसिले में याद रखिए, इसको पाक रखिए, इसको बिल्कुल साफ़ सुथरा रखिए और इस तौहीद को ज़िंदगी के अंदर अपना एक ज़िंदगी में एक लाहे अमल बना लो कि हम जो कुछ करेंगे सिर्फ अल्लाह के लिए करेंगे। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।